السلام علیکم. پروگرام دا جرنلسٹ کٹ میں ہوں رئیسہ فاطمہ اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار سجاد انور صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک سر ہیں؟ بالکل ٹھیک ہوں. سر فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب محسن نقوی صاحب کی 6 دن پہلے کے بیانات کے بعد دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بن گئے ہیں. دنیا کے تمام لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان میں کچھ نیا ہونے جا رہا ہے, فیلڈ مارشل کچھ نیا کرنے جا رہے ہیں. ہم BBC اور وائس آف امریکہ پر تو تجزیے سن ہی رہے ہیں, لیکن انڈیا میں یہ خبر دی جا رہی ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے محسن نقوی صاحب کے ذریعے حکومت کو, موجودہ حکومت کو ایک طرح سے ایک آخری نوٹس سرو کیا ہے. لیکن لوگ یہ چیز لے کر یہ سوچ کر کنفیوز ہیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اصل میں چاہتے کیا ہیں. کیا وہ ٹیک اوور کریں گے, ملک میں مارشل لاء لگائیں گے, یا پھر وہ پریزیڈینشل سسٹم لے کر آئیں گے, اس کو امپاور کریں گے, یا پھر وہ شہباز شریف حکومت کے ساتھ مل کر ڈیولوشن آف پاور کریں گے, لوکل گورنمنٹ سسٹم لائیں گے, ٹیکسیشن کا نظام بہتر بنائیں گے, میرٹ بیسڈ بھرتیوں پر ان کی توجہ دلوائیں گے, یا پھر اگر وہ صوبوں کی ہی تقسیم چاہتے ہیں تو وہ پارٹیز کو قائل کر کر یا ان کو پریشرائز کر کے صوبوں کی تقسیم کریں گے. لیکن اس میں بھی اپنے طرز کے بہت سارے مسائل حائل ہیں, کیونکہ نئے گورنرز, نئے CMs, نئے خرچے, تو کچھ بھی ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح یہ سسٹم ری سیٹ یا ری ویمپ ہو پائے گا؟ دیکھیں, ایک تو آپ نے بات کی BBC کی. BBC اور الجزیرہ دونوں پاکستان میں بین ہو چکے ہیں آپ کی اطلاع کے لیے. 4 دن سے نہیں چل رہے. دوسری بات یہ میں بتا دوں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم پاکستان دھیرے دھیرے ایک اتھارٹیرین سسٹم کی طرف بڑھ رہا ہے. Yes. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ٹیک اوور کی تیاریاں ہو رہی ہیں. مطلب یہ باتیں کہ 6 مہینے میں صوبے بن جائیں گے یا ڈیولوشن ہو جائے گی, یا ان باتوں سے اوپر کی بات ہو رہی ہے. کہ لگتا یہ ہے کہ جو پرویلنگ پولیٹیکل کلچر ہے, پولیٹیکل پارٹیاں ہیں, جو پارلیمنٹ کی کمپوزیشن ہے, اس کے ساتھ جو CDF کے خواب ہیں وہ میچ نہیں کرتے. وہ ایک لارجر دین لائف سوچ رہے ہیں, پورا آل ٹوگیدر ریسیٹ. لیکن اگر آپ اسی بیوروکریسی کے ساتھ, اسی پارلیمنٹ کے ساتھ, انہی لوگوں کے ساتھ جب کریں گے تو وہ جو آپ نے سوچا ہے اس کا شاید 10% بھی امپلیمنٹ نہ ہو سکے. تو جو آئیڈیل ان کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ایک کلین سلیٹ مل جائے, ان کو بھی جنرل مشرف کی طرح کوئی عدالت ایسی مل جائے ٹیک اوور کے بعد جو کہے کہ آپ آئین میں ترمیم بھی کر لو. تو وہ جب ٹیک اوور کریں گے تو پھر جو کچھ انہوں نے خواب دیکھے ہیں, جو کچھ ان کی ٹیم نے سجیسٹ کیا ہوا ہے, یا جس کے لیے اب کوشش ہو رہی ہے ساری, وہ پورا ہو سکے گا. ادروائز جب آپ فرینچائز کریں گے نا ان ساری چیزوں کو, دوسروں سے کروانے کی کوشش کریں گے, پارلیمنٹ کے ذریعے, عدلیہ کے ذریعے, بیوروکریسی کے ذریعے, یا فار دیٹ میٹر جو باقی ہماری انتظامی ڈھانچے ان کے ذریعے, تو وہ تو محسن نقوی کہہ چکا ہے کہ وہ سسٹم ہی سارا کولیپس کر چکا ہے. اچھا, تو اس لیے اگر تو ایک جوہری تبدیلی کا خواب ہے کہیں پر, تو اس کے لیے یہ ساری کہانیاں ہیں کہ شہباز شریف اور CDF اب بہت گہرے ہیں, ان میں گھنی چل رہی ہے, یا مسلم لیگ نون اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کے ریلیشنز بہت زبردست ہے. دراڑیں پہلے دن بھی تھیں, اب بھی ہیں, آگے بھی ہوں گی. یہ ضرورت کے رشتے ہوتے ہیں سیاست. تو اگر تو جس کے لیے کوشش ہو رہی ہے, کئی مہینوں سے کوشش ہو رہی ہے, بجٹ سے پہلے آپ نے دیکھا کیمپین شروع ہو گئی تھی نئے صوبوں کی, ٹیلی ویژن چینلز میں بحثیں شروع ہو گئی تھیں, سیمینارز کروائے جا رہے تھے, نئے صوبے, 18ویں ترمیم کا خاتمہ, NFC ری ماڈل, یہ وہ, اس پہ ساری باتیں ہو رہی تھیں. اور پھر یہ بھی بتایا گیا تھا کہ یہ سارے مسودے وزیر اعظم صاحب کی ٹیبل پر پڑے ہیں, لیکن کتنے عرصے تک پڑے رہیں گے, اور مسودے بنا کے جنہوں نے بھیجے ہیں وہ کتنا انتظار کریں گے وزیر اعظم صاحب کا, یہ ایک الگ سوالیہ نشان. اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو واقعات پچھلے دنوں ہمارے ملک میں جیسے ہو رہے ہیں, ٹائم لائن, ایک تو سب سے بڑا واقعہ جو ہو رہا ہے نا, وہ انسرجنسیز کی وجہ سے جو ہارڈ سٹیٹ ہم بنے ہیں, اس کے نتیجے میں جو رائے عامہ ہے یا جو اظہار رائے کی آزادی ہے, اس کو دھیرے دھیرے ہم کم کر رہے ہیں. کہیں پہ انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں, کہیں پہ مختلف چینلز کو بند کر دیتے ہیں. تو اس ایک اتھارٹیرین انوائرنمنٹ تو بن رہی ہے پہلے اگر
ابتدائی طور پہ ہم دیکھیں جو سینس ہم کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ پھر کیمپین وہ دوبارہ واپس آ گئی ہے جو بجٹ سے پہلے تھی. اس دن بزنس کمیونٹی کے ساتھ محسن نقوی صاحب کا جو انٹریکشن تھا, اس کے بعد جو لاہور یونیورسٹی میں ہوا, روز چینلز پہ جو باتیں ہو رہی ہیں, جرنلسٹ جو اپنے اپنے ذرائع سے ٹویٹس کر رہے ہیں, ان سب سے لگتا ہے کہ کچھ ایسا ہو رہا ہے جو شاید پارلیمنٹ کے اندر سے سوچا نہیں جا رہا, کہیں باہر سے سوچا جا رہا ہے اور کچھ نیا ہو رہا ہے. اس میں پیچیدگیاں ہیں, بہت بڑی پیچیدگیاں ہیں, ہر لیول پہ, ہر سٹیپ پہ کچھ نئی پیچیدگیاں ہیں. تو اس کیمپین کو آگے بڑھانے کے لیے دوسرا مرحلہ بھی شروع ہو گیا سرویز کا. اب کچھ چینل ان ساری چیزوں پہ, نئے صوبوں کے بارے میں, NFC کے بارے میں سروے کر رہے ہیں, اور سرویز کو بتایا جا رہا ہے کہ اوور ویلمنگلی لوگ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ جو CDF چاہتے ہیں وہ کر گزریں. تیسری چیز ہے جس کی اب شور ہے انوائرنمنٹ میں, فضا میں, کہ سیاستدانوں کو, پارلیمنٹ کو پریشرائز کرنے کے لیے یا ایک پیرلل پبلک اوپینین کریٹ کرنے کے لیے ریفرینڈم بھی کروایا جا سکتا ہے. اگر ریفرینڈم کروایا جاتا ہے اور وہ ریفرینڈم, اس کے نتائج ضیاء کے ریفرینڈم جیسے آ جائیں گے کہ اوور ویلمنگلی سارے پاکستان نے کہہ دیا کہ صوبے بنے, تو پھر سیاسی جماعتوں کا جو پوائنٹ آف ویو اس کو مزید کم کرنے کی کوشش ہو جائے گی. تو یہ 3 سٹیپ تو ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا, اب انہی مہم کے دوران یہ جو کیمپین ہو رہی ہے, اس میں کچھ آوازیں, کچھ چیزیں ہمیں کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں. جیسے کہ مثلاً محسن نقوی صاحب نے اسی طرح کی جگہ پہ ایک تقریر کی, اس کے اوپر اتنا بڑا ریبٹل آیا پورے پاکستان سے, تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تو ایک طرح سے الٹا ایک لیش بیک آ گیا, حکومت کے اندر سے بھی, حکومت کے باہر سے بھی, سندھ سے بھی, سندھ کی اپوزیشن سے بھی, سندھ کی جو مطلب سندھ رورل سندھ ہے وہاں پہ پلیجو اور جو پگاڑا اور باقی لوگ بھی جو. تو اس کے علاوہ کیا ہوا کہ مسلم لیگ نون سیدھی ہو گئی اپنا محسن نقوی صاحب کو کہ جناب آپ تو کیبنٹ میں اتنا آتے ہیں, آپ تو فلاں کرتے ہیں, آپ تو فلاں کرتے ہیں, آپ اپنی منسٹری نہیں سنبھال سکے, آپ تو سسٹم کے سب سے زیادہ وہ ہیں بینیفیشری ہیں. اچھا, لہٰذا اب یہ جو اس وقت کی کہانی ہے نا کہ ٹیک اوور, آپ سب چیزوں کو تبھی کر سکتے ہیں جو آپ نے سوچا ہوا ہے کہ اس ملک کی جیسے بھی بہتر یا بری آپ نے جو تقریر بدلنی ہے اس کے لیے آپ کو ٹیک اوور کرنا پڑے گا. تو لیکن جب محسن نقوی یہ کہتے ہیں کہ وہ ٹیک اوور کی جو ریڈ لائن ہے اس کو کراس نہیں کرنا چاہتے, وہ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کو, ملک کو, کہ آپ سسٹم کو ریسیٹ کر لیں, چیزوں کو ٹھیک کر لیں, نئے صوبے بنا لیں, فلاں کر لیں, یہ محسن نقوی صاحب کا موقف ہے. اب دوسری چیز ہے کہ پھر شہباز شریف صاحب کو ایک میز پہ بٹھا لیں اور ان سے کہیں کہ یہ ایجنڈا ہے, آپ اس سسٹم کو ریسیٹ کر دیں. تو کہنے والے یہ کہتے ہیں, جیسے آپ نے بھی وہ مہر بخاری کا ٹویٹ پڑھا ہوگا کہ وہ کہہ رہی کہ ایک ٹیبل پہ آلریڈی ہائی لیول میٹنگ ہو چکی ہے جس میں بقول ان کے نام نہیں لیا انہوں نے, سٹنگ پرائم منسٹر, ایک بہت پاورفل پرسنالٹی اور ایک وہ پرائم منسٹر جو 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, ہاں, ان کی میٹنگ ہو گئی ہے اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جو صوبے ہیں ان پر ہم سارے یہ نان نیگوشیبل ہے, اس پہ اب یہ کر کے رہیں گے, اس پہ کسی کی بات نہیں سنی جائے گی, 2-3 مہینے میں ہو جائے گا, 2-3 مہینے میں ہو جائے گا, یہ کہا جائے. اچھا, منصور صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تو 6 مہینے کا پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ 6 مہینے میں ہو جائے گا. تو یہ اس میں کیا پرابلم ہے؟ شہباز شریف صاحب اور اگر CDF صاحب مل جاتے ہیں تو پھر بھی کیسے کر پائیں گے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے ایک آئین میں آپ کو ترمیم کرنی پڑے گی, ایک نہیں کرنی پڑے گی, کافی کئی ترامیم کرنی پڑیں گی. جب نئے صوبے بنیں گے, سینٹ میں نئی نشستیں, قومی اسمبلی میں جو حلقے بندیاں ہیں وہ تبدیل ہوں گی, ان سب کے لیے آپ کو
ترامیم کرنی پڑیں اور گی. کئی آرٹیکلز میں میرے پاس اور پھر ڈیٹیل ان ہے. ساری ترامیم کو کر کے اگر آپ قومی اسمبلی میں کرتے ہیں تو پھر اس متعلقہ صوبے میں وہ بل جائے گا, وہ 2/3 میجورٹی سے پاس کرے گا تو صوبے بنیں گے. تو آپ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ پنجاب کے صوبے بنا لیں. کتنے صوبے ہیں پنجاب کے؟ 10 صوبے. آپ بلوچستان کے بھی بنا سکتے ہیں شاید, لیکن وہاں پہ بھی جو سپلٹ مینڈیٹ ہے نا, ہو سکتا ہے سی ایم آپ کی بات مان لیں, لیکن وہاں بہت سارے ارکان جو ہیں جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں وہ اس کے ساتھ ایگری نہ کریں. کے پی میں آپ بنا نہیں سکتے, تو سندھ میں آپ بنا نہیں سکتے, تو پھر آپ پنجاب میں کریں گے. تو اس لیے مجھے یہ والا پروجیکٹ ہے نا, جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اپنا مسلم لیگ نون اور شہباز شریف ایگری کر چکے ہیں اور سی ڈی ایف یہ کر لیں گے, تو آئینی طور پہ تو نہیں ہوگا. اگر آئینی طور پہ نہیں ہوگا فار دیٹ میٹر, تو پھر تو وہ ٹیک اوور کریں یا ٹیک اوور نہ کریں, پھر یہی سمجھا جائے گا کہ ٹیک اوور ہو چکا ہے, پیچھے بیٹھیں. بظاہر اپنا شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہے, اور اس کا کیا طریقہ نکالا جائے گا؟ اس کا طریقہ یہی نکالا جائے گا نا کہ آپ وہ کر لیں, ایک ریفرینڈم کروائیں اور پھر کہہ دیں کہ عوام نے چونکہ فیصلہ دے دیا لہٰذا ہم ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت صوبے بنا رہے ہیں, اور آئینی عدالت میں جا کے اس کے اوپر آپ مور لگا لیں اور ترامیم کو بائی پاس کر دیں. یہ ایک ہو سکتا ہے. اچھا, تیسرا کیا ہے؟ تیسرا یہ ہے کہ اگر آپ اتنا بڑا پنڈورا باکس نہیں کھولنا چاہتے, صوبوں کے ساتھ لڑائی, نئے مسئلے, تو پھر آپ وہ جو ڈیولیوشن آف پاور اور ڈیولیوشن آف فنڈس ہے کہ جو صوبے اپنے اپنے ضلعوں کو اور ڈویژنس کو دیں, اس کو آپ امپلیمنٹ کرنے کے لیے سارے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو ایک کمرے میں بلا کے کہیں کہ جناب یہ کرنا ہے. ہاں, یہ سب سے آسان تو اور وائبل آپشن یہ ایک وائبل آپشن ہے. اس میں نہ آپ کو ٹیک اوور کی ضرورت ہے, نہ کوئی آپ کو ایک امینڈمنٹس کی ضرورت ہے. نہیں, امینڈمنٹس کی شاید ایک امینڈمنٹ, صرف ایک امینڈمنٹ کی ضرورت پڑے گی. سر لوکل گورنمنٹ سسٹم کا تو ہے نا. ہاں, لیکن وہ بھی صوبوں نے ہی طے کرنا ہے, اپنے اپنے صوبوں نے. اچھا, پھر تیسرا یہ ہے کہ یہ ساری کھچڑی اسی طرح پکتی رہے, کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سالوں یہ اس طرح کی ڈسکشنز ہوتی رہتی ہیں. جیسے یہ ایک سال تو ہم بھی سنتے ہوئے آ گئے کہ نئے صوبے بنیں گے, NFCD ماڈل ہوگی, وفاق کنگال ہو گیا, پیسے چاہیے. اس دفعہ 1 ٹریلین انہوں نے صوبوں سے لی عبوری امداد. اگلی دفعہ بھی اسی طرح کی اگر عبوری امداد مل جائے, یا یہ سٹیٹس کو جو موجودہ ہے کھینچا تانی, یہ اسی طرح چلتی 29 تک پہنچ جائے, اور پھر CDF صاحب فیصلہ کریں گے کہ الیکشن میں کس کو لے کر آنا ہے, پھر جا کے ریسیٹ کا سوچیں. تب تک یہ شہباز شریف صاحب جو ہیں 3 سال نکال لیں, اور یہ اسی طرح معاملہ چلتا رہے. یہی 3-4 آپشنز ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے مہر بخاری صاحبہ کا ذکر کیا, انہوں نے تو ٹویٹ کیا, لیکن دنیا نیوز کے ایک بیورو چیف ہیں, انہوں نے بھی آرٹیکل لکھا کہ یہ بالکل نان نیگوشیبل ہے. اس پہ PMLN نے ہاں کر دی ہے, اور شہباز شریف صاحب فیلڈ مارشل کے ساتھ ہیں, وہ صوبوں کی تقسیم پر راضی ہیں, اور یہ کام سارا کا سارا جنوری تک ہو جائے گا اور مارچ میں صوبے بن جائیں گے. اس طرح کی بات ان کے آرٹیکل میں تھی. تو شریف برادران جو ہیں وہ عاصم منیر صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. تو آپ کو ویسے تو آپ کی باتوں سے مجھے جواب مل گیا, لیکن آپ اس پہ کچھ اور کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ یہ ساری باتیں آن پیپر ہی اتنی مشکل لگ رہی ہیں, پریکٹیکلی جب آپ اس کو کرنے نکلو گے تو یہ بہت ایک ریگرس اور بہت کمپلیکس پروسیس ہے. دیکھیں, یہ تو میں نے اینگل لیا ہے جو CDF صاحب کی طرف سے ہے. ہاں, اگر آپ مسلم لیگ نون کو دیکھیں نا, تو اس کے پاس ادھر سے مکس سگنلز آ رہے ہیں. سر رات کو رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک شو میں بیٹھ کر کہا کہ صوبوں کی ڈویژن کی ڈبیٹ تو اب شروع ہوئی ہے, تو اب ہم کریں گے. وہ بھی اپنی طبیعت میں فلیکسیبلٹی شو کر رہے تھے. سنتے لیں, صوبے بنے یا نہ بنے, وہ ایگزیکٹلی فیڈرل گورنمنٹ میں ہیں, وہ افینڈ نہیں کریں گے اسٹیبلشمنٹ کو. لیکن وہ جو کر رہے ہیں نا چالاکی, وہ کر رہے ہیں کہ اس کو لٹکائیں. اچھا, دیکھیں, کل انہوں نے یہ کہا کہ جو محسن نقوی صاحب نے جس کراؤڈ میں بات کی ہے, اور ان کو کہا ہے کہ آپ 50 کروڑ 1 کروڑ 10 کروڑ سیاستدانوں کو فنڈ کرتے ہو, آپ کیوں نہیں الیکشن لڑتے؟ محسن نقوی صاحب نے ان سے بات کی. تو اس کے جواب میں اپنا رانا ثناء اللہ نے کہا کہ وہ تو فراڈیے اور چیٹر بیٹھے ہوئے تھے جن کو وہ ایڈریس کر رہے تھے, اور وہ لوگ تو 1 روپے سے ارب روپیہ کماتے ہیں. یہ بڑے الزامات ہیں, چھوٹے الزامات نہیں ہیں اس ساری کیمپین کے اوپر جو کیمپین چل رہی ہے.
مسلم لیگ نون شاید افینڈ نہ کرے اسٹیبلشمنٹ کو، لیکن وہ ان لوگوں کو ہیڈ آن لینا چاہتی ہے جو پیرالل اشرافیہ پنجاب میں اسٹیبلشمنٹ بنا رہی ہے. ٹھیک ہے. وہ پیرالل اشرافیہ کون سی ہے؟ وہ بزنس فورم والے، وہ یہ جو پرائیویٹ کالجز والے، جو یہ جو یونیورسٹیز والے جو ابھی سیمینارز کروا رہے ہیں، وہ ان کے بارے میں بات کر رہے تھے. مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی پنجاب میں الائنمنٹس رہی ہیں جن پارٹیوں کے ساتھ، وہ سب سے زیادہ الائنمنٹ ان کی مسلم لیگ نون کے ساتھ رہی ہے. میاں صاحب لڑتے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، لیکن بار بار آتے بھی رہے ہیں. اس کے بعد کاف لیگ کے ساتھ الائنمنٹ رہی ہے پنجاب میں اسٹیبلشمنٹ کی، یا بہت بعد میں جا کے 2018 میں ان کی الائنمنٹ عمران خان صاحب سے پی ٹی آئی سے ہوئی، اور پنجاب جو ہے بزدار کو دیا گیا یا پی ٹی آئی کو دیا گیا. اب اسٹیبلشمنٹ ان سارے اسٹیک ہولڈر سے اکتا کے، جن کو پنجاب اب تک دیتی رہی ہے، وہ نئے اسٹیک ہولڈرز پیدا کر رہی ہے. ایک پیرالل جن کی طرف سہیل وڑائچ صاحب نے اشارہ کیا کہ کچھ لوگوں کے لیے اقتدار میں رستہ کھولا جا رہا ہے، جن کے بارے میں محسن نقوی صاحب نے کہا کہ آئیں آپ الیکشن کیوں نہیں لڑتے. ان سے مسلم لیگ نون کو بہت سخت اعتراض ہے. انہی کے بارے میں کہا ہے رانا ثناء اللہ نے کہ یہ فراڈیے ہیں، اور یہ تو انہوں نے تو اس ملک کو لوٹا ہے، ان کے ذریعے آپ ریسیٹ کریں گے. یہاں تک کا ہے رانا ثناء اللہ نے. اچھا، لہٰذا یہ کہنا کہ پوری طرح سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایسے کر کے کھڑی ہے اور 5-6 مہینے میں ہو جائے گا، مجھے ایک پولیٹیکل آبزرور کے طور پہ، ایک جرنلسٹ کے طور پہ مجھے اس میں بہت ڈاؤٹس نظر آ رہے. اچھا، دوسری بات کہ محسن نقوی پہ تو سارے پاکستان سے تنقید ہوئی. سندھ کے نیشنلسٹوں نے کی، پیپلز پارٹی نے زیادہ کھول کے کی، خواجہ آصف نے کی، رانا ثناء اللہ نے کی. کل جب محسن نقوی سے سوالات پوچھے گئے تو اس نے کن سوالات کا کھل کے جواب دیا؟ سر میں نے آپ سے یہ سوال بھی کرنا تھا کہ پی ایم ایل این اپیرنٹلی تو یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ اس پر محسن نقوی صاحب کے اور فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، وہ یکجہتی میں پیپلز پارٹی اپنا سٹینڈ لے کے الگ ہوئی ہے. لیکن جو کل ان کی باڈی لینگویج تھی، جو انہوں نے چلتے چلتے جرنلسٹ سے بات کی، ان کا یہی کہنا تھا کہ شہباز شریف صاحب اپنا ٹینیور پورا کریں گے، یہ پارلیمنٹ جو ہے اپنا ٹینیور پورا کرے گی. جن وزراء کو میری پرفارمنس پر اعتراض ہے تو میں شہباز شریف صاحب سے کہوں گا کہ وہ ایک تھرڈ پارٹی بٹھا لیں اور تمام وزراء کی اور مجھ سمیت سب کی پرفارمنس ایویلویٹ کروا لیں. اور انہوں نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ کیبنٹ میں ان کی 70% حاضری رہی ہے. کہنے کا مقصد یہی تھا کہ باقیوں کی نہیں ہوتی. تو ان کی باڈی لینگویج سے یہ لگ رہا تھا کہ وہ بہت اتھارٹیٹیو وائس ہے. انہوں نے اس کانفیڈنس کے ساتھ ساری باتیں کی کہ وہ پرائم منسٹر سے بھی اوپر ہے، اور لیکن وہ پی ایم ایل این کے ساتھ ایک پیج پر ایٹ لیسٹ نظر نہیں آ رہے تھے. اگر آپ ان کو آبزرو کریں، جو ان کا چہرہ تھا، جس طرح سے وہ بات کر رہے تھے، تو اس سے لگ رہا تھا کہ ان کو سخت غصہ ہے خواجہ آصف پہ، کہ جو کہہ رہے تھے کہ ان کی تو کیبنٹ میں حاضری ہی نہیں ہوتی، جو کہہ رہے تھے کہ ان کو تو یہ تو پارلیمنٹ میں نظر نہیں آتے، جو کہہ رہے تھے کہ ان کی منسٹری میں جو پرابلمز ہیں، یا جو رانا ثناء اللہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو 30 سال کا سفر 3 سال میں طے کیا. تو ان کے چہرے پہ دیکھا جا سکتا تھا کہ وہ کتنا پیسڈ آف، ایگزیکٹلی کتنا زیادہ مضطرب بھی تھے اس بات پہ. اتھارٹی تو مجھے اتنی نظر نہیں آئی جتنی پریشانی نظر آئی. اور وہ کیا کہہ رہے تھے کہ میں نے پہلے تو وضاحت کی کہ ریسیٹ کیا ہے اور یہ سسٹم کلیپس کیا ہے، اس کی وضاحت کی کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ وزیر اعظم صاحب کا سسٹم کلیپس کر گیا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ 60 سال کا سسٹم کلیپس کر گیا. پہلے تو اس نے اس کو کوالیفائی کیا اپنے بیان کو. دوسرا اس نے کہا جی کہ جناب یہ جو میرے بارے میں الزام ہے وہ ریکارڈ نکالیں نا پرائم منسٹر صاحب سارے وزیروں کی پرفارمنس کا اور میری پرفارمنس کا، اور پھر دیکھتے ہیں کہ کس کی پرفارمنس اچھی ہے کس کی بری. تو وہ ڈائریکٹ پرفارمنس پہ آ گئے جو کہ خواجہ آصف صاحب نے بات کی تھی. اور پھر تیسری بات انہوں نے جو کی وہ یہ کی کہ پرائم منسٹر کو کوئی خطرہ نہیں ہے. انہوں نے اپنی طرف سے، آپ دیکھیں نا کہ ایک ماتحت کہہ رہا ہے اپنے افسر کے بارے میں کہ آپ کو کوئی خطرہ نہیں.
آپ 29 تک محفوظ ہیں. جسٹ امیجن یور پاور. جسٹ امیجن ہز پاور. ہاں تو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے. اور جب کوئی یہ کہے, میں نے پہلے بھی ایک دن کہا تھا نا کہ جب کسی کو یہ بتانا پڑ جائے نا کہ مجھے تم سے محبت ہے, وہ کیا شبنم شکیل کا ایک شعر ہے کہ یہ بتانا پڑ رہا ہے, تو وہ محبت نہیں ہوتی جس کو بتانا پڑ جائے. وہ رشتہ نہیں ہوتا جس میں آپ وضاحت دینا شروع کر دیں. تو کچھ جو ہم کہتے ہیں کہ ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے, وہ ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے. یہ جو ایک پیج کر رہے ہیں نا یہ جو جرنلسٹ, پتہ نہیں ان کو کون کہہ رہا ہے کریں. اگر ایک پیج ہوتا تو یہ سارے ان کے ہونٹ سلے ہوتے سارے وزیروں کے, اور محسن نقوی کے ساتھ پیچھے ایک قطار میں کھڑے ہوتے. ٹھیک ہے. جو مفادات ہیں پنجاب میں اسٹیبلشمنٹ کے, وہ مسلم لیگ نون کے مفادات سے کافی ہٹ کے ہیں, اور مسلم لیگ نون ان پہ کرے گی مزاحمت طریقے سے کرے گی کیونکہ وہ حکومت میں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور آپشن جو ایگزسٹ کر رہا ہے وہ یہ کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ بھی آج کل بہت زیادہ خبروں میں ہیں اپنے اس بیان کی وجہ سے کہ ان کی الٹی گنتی شروع. وہ لوگ ان کے ٹک ٹاک والی ویڈیو بار بار چلا رہے ہیں جو انہوں نے ایک الٹیمیٹم دیا. تو میں حامد میر صاحب کی گفتگو بھی سن رہی تھی, تو انہوں نے یہی کہا کہ ایک آپشن یہ ایگزسٹ کرتی ہے, جو انہوں نے یہ بات کہی ہے نا اس کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ نو کانفیڈنس موشن کے ساتھ ہے, کہ وہ چاہیں تو وہ فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مل کر, اپوزیشن کے ساتھ مل کر, ٹی ٹیپ الائنس کے ساتھ مل کر, پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر اس حکومت کے خلاف ایک نو کانفیڈنس ووٹ لے کر آ سکتے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا بھی کوئی آپشن ایگزسٹ کر سکتا ہے, بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنی پالیٹکس کو اس لیول پر لے جائیں کہ وہ لیڈ کریں اور وہ کہیں کہ چلو اس کی سپورٹ ختم اس حکومت کی؟ اگر ان کو یہ لگا کہ مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ مل کے ہمیں رگڑا دینا چاہتے ہیں, جیسے وہ کشمیر پہ آج ان کے کچھ لیڈر بھی پریس کانفرنس کر رہے تھے پیپلز پارٹی کے, اور اگر ان کو لگا کہ یہ جو نئے صوبے اور نیا سسٹم ری سیٹ اس میں مسلم لیگ نون اسٹیبلشمنٹ کے گھوڑے پہ بیٹھ گئی ہے اور یہ ہماری طرف آ رہی ہے, تو پھر وہ آخری حد تک بھی جائیں گے. لیکن مجھے وہ حد ابھی بہت دور نظر آتی ہے. اس حد میں مولانا فضل الرحمان آلریڈی ان کے ساتھ ہیں. مولانا فضل الرحمان کے پی ٹی آئی اور اچکزئی سے بھی رابطے ہیں. اچکزئی خود بھی اس موقع کی تلاش میں ہیں کہ کسی موقع پہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کر سکیں, اور سننے میں آیا وہ پیچھے بات چیت بھی کر رہے ہیں, اور وہ کہیں بات چیت بھی کر رہے ہیں. تو یہ ایک اگر ادھر ایک دیوار کھڑی کی جا رہی ہے نا, پی ایم ایل این اور یہ جو بہت سارے کیمپینرز ہیں نئے صوبوں کے, ایم کیو ایم, پی ایم ایل این اور اپنا اسٹیبلشمنٹ, تو پھر اگر یہ دیوار ایک طاقت کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے تو پھر دوسری سائڈ پہ ایک نئی دیوار کھڑی ہو جائے گی, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, کیو لیگ اس کی مولانا فضل الرحمان کی پارٹی اور کچھ اور چھوٹی موٹی پارٹی. ٹھیک ہے. تو اگر آج بھی پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی ملتے ہیں تو وہ فضل الرحمان ملتے ہیں تو نو کانفیڈنس تو آسانی سے ہو جائے گی. تو اس لیے اس حکومت کے پاؤں کمزور ہیں. اسی لیے منیب صاحب نے 2 دن پہلے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے میسیج دے دیا ہے شہباز شریف صاحب کو کہ آپ کی حکومت کو گرنے نہیں دیا جائے گا. یعنی یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, پی ٹی آئی کا کل جلسہ ہوا کے پی کے میں, ہم نے دیکھا سہیل آفریدی صاحب نے خطاب کیا اور انہوں نے 27 سپتمبر کی ڈیٹ دی کہ اس دن وہ نکلیں گے اور پروٹیسٹ کریں گے. 2 مہینے بعد کی ڈیٹ دینے کا ویسے تو بنتا نہیں تھا, بہت لمبی ڈیٹ دے دی, اور اس میں سننے میں یہی آیا کہ کوئی اس میں بھی کنفرمیشن نہیں ہے. تو اگر وہ اتنے ہی ان کو کنفرمیشن تھی اور وہ نکلنا چاہتے ہیں تو تھوڑی اگست کی کوئی ڈیٹ دیتے, اگست کے آخری ہفتے کی کوئی ڈیٹ دیتے. یہ سہیل آفریدی نوجوان آدمی ہے. اس نے جو 2 دن پہلے سوات میں تقریر کی تھی اس پہ کافی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سگنلنگ ہوئی ہے اس کو. اس جلسے سے پہلے جلسہ بھی جتنا بڑا ہونا چاہیے تھا اتنا بڑا جلسہ نہیں ہوا, لیکن پھر بھی سائزیبل جلسہ تھا, اتنا مٹھا جلسہ نہیں تھا. وہ نوجوان ہے, اس میں وہ چیزوں کو برداشت کرنے کی, چیزوں کو ڈائجسٹ کرنے کی اور انڈیور کرنے کی وہ صلاحیت نہیں ہے جو گنڈا پور میں تھی یا پرویز خٹک میں تھی اس سے پہلے. تو ڈیفینیٹلی یہ واقعی 2 مہینے کی جو ڈیڈ لائن ہے اس نے دی, لیکن کہاں کوئی کچھ پتہ ہے کہ کس سے ڈسکس کیا ہوگا اس نے, کہاں سے یہ لیڈ ملی ہوگی 2 مہینے کی. جب ایک طرف
آپ یہ ٹویٹ دیکھ رہی ہیں کہ 6 مہینے میں 3 مہینے میں یہ ہو جائے گا، تو ہو سکتا ہے کہ سپٹمبر تک وہ بھی انتظار کر رہے ہوں کہ نئی صف بندی ہو جائے، پتہ لگ جائے کہ کون کدھر کھڑا ہے، اس کے بعد یہ جو احتجاج ہے اس کا کوئی رنگ تھوڑا سا مختلف ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن جو ان کو میسج جا رہا ہے کہ آپ احتجاج، آپ اسلام آباد کی طرف آنے کی بجائے آپ اسلام آباد کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتے، تو جو وہ اتھارٹیرینزم ہے یا ایک ان کو سیاسی عمل کو تھوڑا روکنے کی کوشش ہے، وہ ہم نے لاہور میں بھی دیکھی ہے، تو وہاں پہ بھی نظر آئے گی آپ. اچھا، اسی ان کی ہڑتال سے، احتجاج سے مجھے یاد آیا کہ کل 7 اگست اور جماعت اسلامی نے بھی ملک گیر احتجاج کا اعلان کیا کہ وہ سڑکیں بند کر دیں گے، اور پھر اگلے دن 8 اگست کو ٹرانسپورٹرز نے پہیہ جام ہڑتال کا اعلان کیا ہے. جماعت اسلامی کا تو چلیں ٹھیک ہے، لیکن ٹرانسپورٹرز کے مسئلے یہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ پیٹرول کو جو فیول پرائس کی ہائیک ہے اس کو منتھلی پرائسنگ میکانزم پہ شفٹ کیا جائے کہ مہینے بعد اس کی پرائسز ڈیسائیڈ کی جائیں. پھر ٹیکس جو ہے ٹرانسپورٹ سیکٹر پر اس کو 7% سے 2% پہ لایا جائے. پھر جتنا بھی ٹول ٹیکس ہے جو کہ ابھی انکریز ہوا ہے، اس کو 2024 جون سے پہلے کا جو ٹیکس ہے نا اس لیول پر واپس لے کے جایا جائے. اور جو کانفسکیشن آف وہیکلز ہے، نان ڈیوٹی پیڈ گڈس کی، اس کا بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ریموول آف پروویژنس جو اس کو الاؤ کرتی ہیں وہ کیا جائے. تو یہ ان کے ساری ڈیمانڈس ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ 8 اگست کو یہ لوگ، اور ہاں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ صرف 8 اگست والے دن ہی یہ احتجاج جاری رہے گا جب تک ان کی ساری ڈیمانڈس میٹ نہیں ہوتی. جماعت اسلامی پہ بعد میں بات کرتے ہیں. یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ دیکھیں نا، اب یہ پیٹرولیم منسٹری نے اپنے طور پہ سسٹم کو ریسیٹ کرنے کی کوشش کی ہے نا انہوں نے. اچھا. یعنی جو پیٹرول کی قیمتیں مہینے کے بعد بڑھتی تھیں یا کسی اس وقت بڑھتی تھیں جب کوئی ایونٹ ہوتا تھا، کہ باہر پرائس بڑھتی تھی تو اس کو ری ایڈجسٹ کیا جاتا تھا. اب انہوں نے جو روز کا کرنا شروع کیا نا، اس کے نتیجے میں ایک واقعتاً جو بزنس ہے جس کا تعلق پیٹرولیم سے ہے، یہ جو ٹرانسپورٹرز ہیں باقی، انہوں نے نا ایک اپنا بجٹ بنانا ہوتا ہے کہ ٹکٹ کتنے کی جاری کرنی ہے، کتنے کا آپ نے لوگوں کو فرض کریں کہ ایک آپ نے سامان جو ایک ٹرک جو کراچی سے لے کر چلتا ہے پشاور تک، تو اس کی فیول ایوریج کیا ہوگی، اس کے حساب سے انہوں نے طے کرنا ہوتا ہے. لیکن اگر ان کو یہ پتہ چلے کہ کراچی سے ٹرک چلا ہے اور پشاور جاتے جاتے پرائس اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ وائبل ہی نہیں رہا وہ سودا جو انہوں نے کیا تھا، تو ایک کامن سینس کی بات، سسٹم ریسیٹ کرتے ہوئے یہ جو ملک کا کیا ریسیٹ ہونا ہے، ایک وزارت نے جو ریسیٹ کیا وہ ریباؤنڈ کر رہا ہے. اور اگر یہ ٹرانسپورٹرز پہیہ جام ہڑتال کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی جو ہے روز کی آمد و رفت، آنا جانا، انٹرسٹی فلاں، یہ وہ کتنا بڑا کرائسس پیدا ہو جائے گا. تو پہلے تو یہ عقل کے ناخن لینا چاہیے کہ جب ہم کوئی بھی سسٹم ریسیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جو ہم متبادل سوچ رہے ہیں اس کے پلس مائنس دیکھ لینے چاہیے. یہ کوئی بابو جو اسلام آباد کے بابو ہیں یا بیوروکریٹس ہیں، وہ ان کے اوپر چیزوں کو نہیں چھوڑا جا سکتا. پہلے دن ہی اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کے بلا کے ساری چیزیں ڈسکس کر کے کیا جاتا تو زیادہ مناسب تھا. جماعت اسلامی کے وہ احتجاج کی بات ہے. جماعت اسلامی ایک آرگنائز پارٹی ہے، ان کے لگے بندے ورکرز کی تعداد کا بھی لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ اتنے ہزار لوگ لے آئیں گے، جب تک امیر کہے گا وہ بیٹھے رہیں گے، بارش ہوگی، دھوپ ہوگی، یہ وہ. لیکن جماعت اسلامی والے کبھی بھی سسٹم کے لیے بڑا خطرہ نہیں بنتے. اگرچہ میں نے دیکھا ہے حافظ نعیم صاحب کی تقریریں بڑے جرنیلوں کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں اور شفافیت اور الیکشنز اور فلاں اور نئے الیکشنز کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں. لیکن ان کا یہ ہوتا ہے کہ جب یہ جا کے کہیں پہ بیٹھ جاتے ہیں، دھرنا دیتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں، تو جب ان سے کوئی بھی اتھارٹی نیگوشیٹ کرتے ہیں تو یہ اچھے بچوں کی طرح مان کے واپس بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے کوئی ان کی وجہ سے کوئی بڑا خطرہ تو نہیں ہے. چلیے ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے لیے اتنا ہی. بہت شکریہ آپ کے تجزیے کے لیے. کل ہم حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ، اور کائنڈلی ڈو سبسکرائب، لائک اینڈ
make اور comments. کبھی اگر ہماری گفتگو آپ کو اچھی لگتی ہے تو اپنے دوستوں سے ڈسکس کریں اور ہماری ویڈیوز شیئر کریں, ہمارا ان کے بارے میں ان کو بتائیں اگر آپ کو پسند ہے تو. ہاں, بہت مہربانی. ask questions in the comment section. Thank you so much for watching.